بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے، حصہ نہم۔ کردار: ولسن بیرا، اجلی رنگت کا وجی نوجوان۔ سلیمان مثالچی، عمر 30 برس، کم ہمت شخص۔ بیوی: سلیمان کی بیوی، بلند حوصلہ رکھنے والی۔ مشتاق: سلیمان کا بیٹا، عمر 7-8 سال۔ ڈاکٹر: نوجوان ڈاکٹر، نیک روح اور ہمدرد۔ اس مرتبہ وہی سیٹ ہے جو ہم نے سرونٹ کوارٹرز کا لگایا تھا، لیکن فرق اس قدر ہے کہ ایک دروازہ جس پر چک لٹکتی ہے ایک کونے میں سے آ کر اس میں سے انٹری اور ایگزٹ دکھایا جا سکے گا۔ دوسرا سیٹ علیحدہ ایک کوٹھڑی کا ہو جو سلیمان مثالچی کی ہے۔ اس کے اندر غریبانہ سا ماحول ہے۔ ایک کھاٹ پر مثالچی کا لڑکا مشتاق بیمار لیٹا ہے اور ماں اس کے سرہانے بیٹھی پنکھا کر رہی ہے۔ سلیمان اس کے پاؤں دبا رہا ہے۔ کیمرہ ہلتی ہوئی پنکھیا سے مشتاق کے پسینے بھرے چہرے پر جاتا ہے اور پھر سارے کرداروں سے تعارف کراتا ہے۔ ولسن: کچھ نہیں بھابھی، تم فکر نہ کرو، یہ بس ایسا ہی ہے، موسمی سا بخار، آج نہیں تو کل اتر جائے گا۔ بیوی: آنکھ تو کھولی نہیں 2 دن سے۔ ولسن: زور ہے نا بخار کا، ٹوٹ گیا تو بس دیکھنا، ایک تو پتہ نہیں چھوڑے گا پیڑوں کو اور انبیاں کھائے گا یہ ڈھیر ساری۔ سلیمان: ان کم بخت انبیوں نے ہی تو بیمار کیا ہے اس کو۔ بیوی: میں تو لاکھ منع کرتی رہی لیکن یہ مانے بھی۔ سلیمان: تو منع کرنے والی ہوتی تو دکھ کس بات کا تھا؟ تجھے تو بس اڑوس پڑوس کی عورتوں سے باتیں کرنے سے فرصت ہی نہیں۔ بیوی: میں نے کوئی جان بوجھ کے بیمار کیا ہے اس کو؟ سلیمان: اب خدا جانے، کسی کے دل کا بھید تو میں نہیں جانتا۔ بیوی رو کر: بس یہی بدلہ ملنا تھا مجھے، یہی بات سننے کو رہ گئی تھی۔ ولسن: اے یار، سلیمان کیا تانے دے رہا ہے عورتوں کے سے، کبھی ماں بھی دشمن ہوئی ہے بچوں کی؟ سلیمان: آج کل کی ماؤں کا سایہ پڑ گیا ہے اس پر، روز دیکھتی ہے ہوٹل میں طرح طرح کے لوگ آ کر ٹھہریں اور طرح طرح سے اپنے بچوں کو جھانسا دے کر باہر سیر پر نکل جائیں۔ ولسن: چھوڑ یار، کیا بزدلوں کی سی باتیں کر رہا ہے۔ سلیمان: اس کو کیا، اس کے تو بھائی ہیں، ماموں ہیں، تائے چاچے ہیں، میرا تو کوئی آگا پیچھا نہیں، بس لے دے کے ایک یہی ہے۔ ولسن: خدا سے خیر مانگ یار، حد ہو گئی۔ بیوی: ایک تو مشتاق کی بیماری، اوپر سے اس نے کلیجہ چھلنی کر دیا باتیں کر کر کے۔ ولسن: ڈاکٹر کو نہ دکھا دیں؟ سلیمان: ارے بھائی، کیسا ڈاکٹر اور کیسا دکھانا، فیس کون بھرے گا؟ ولسن: یہ اپنا نہیں ہے پرانی چوکی والا ڈاکٹر، بڑا بھلا مانس آدمی ہے۔ بیوی: یہ جو لڑکا سا ہے؟ ولسن: لڑکا سا ہے تو کیا ہوا بھابھی، پورا ڈاکٹر ہے، BBS پاس والا، بڑا ہلکا ہاتھ ہے اس کا۔ سلیمان: فیس کون دے گا اس کی؟ ولسن: فیس یار دے لیں گے مل ملا کر اس کی، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، میری ناک کی پھنسی کو یوں کاٹ دیا 3 دنوں میں، ورنہ میں تو چلا تھا۔ بیوی: سوا لگاتا ہے کیا؟ ولسن: ہاں، ضرورت پڑے تو سوا بھی لگاتا ہے، میرے تو 12-14 ٹیکے لگتے تھے 6-6 گھنٹے بعد۔ سلیمان: اور کتنے پیسے لیے تم سے؟ ولسن: کوئی 25 روپے بنے تھے ساری پرچیاں جوڑ جاڑ کے۔ سلیمان: تو ہم 25 کہاں سے دیں گے بھائی؟ بیوی: ہمارے پاس تو 25 پیسے بھی نہیں ہیں۔ سلیمان: ماتھا تو پونچھ اس کا، بیٹھی مکھیاں سی جھلے جا رہی ہے، وہ ماتھا پونچھتی ہے۔ ولسن: میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پورے 25 تو نہیں ہیں اس وقت، تو یہ 11 روپے ہیں مل ملا کر۔ چیل کی طرح میری ہاتھ سے جھپٹ لیے۔ سلیمان: وہ تو جھپٹے گا بھائی، چھینے گا وہ تو۔ ولسن: میں نے کہا جی باقی کے اگلی تنخواہ پر دے دوں گا۔ کہنے لگا یہ کوٹ اتار دے۔ میں نے پوچھا کیوں جی؟ بولا تیرے پھیپھڑے کمزور لگتے ہیں، انہیں چیک کروں گا ٹوٹی لگا کر۔ بیوی: اسی 25 کے اندر؟ ولسن: ہاں بھابھی، میں نے کہا دیکھ لو جی۔ کوئی 15-20 منٹ میرا سینہ ٹھوک بجا کر دیکھتا رہا، پھر دراز کھول کر ایک بوتل نکالی، اس میں سے لال لال گولیاں ڈال کے دیں مجھے ایک لفافے میں۔ سلیمان: بس ہو گئے 25 کے 30؟ ولسن: وہ نہیں ہوتی جو وٹامن سیٹ ہانسی والا کھاتا ہے، ایک صبح ایک شام، وہ دی مجھے لفافہ بھر کر،
اور کہا ناشتے کے ساتھ ایک گولی صبح سویرے کھا لیا کرو۔ میں نے کہا جی کوٹ تو دے دو ڈاکٹر صاحب۔ بیوی پھر؟ ولسن کہنے لگا اٹھا لو بینچ پر سے۔ میں نے اٹھایا اور چلنے لگا تو بولا یہ لے لو اپنا 10 کا نوٹ، 1 روپیہ میری فیس ہے غریب غربا سے، وہ میں نے لے لی، باقی کا حساب اس کے پاس چل کے کریں گے۔ میں نے کہا جی آپ کی دوائیں اور ٹیکے بھی تو لگے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا بڑی آمدنی ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں سے۔ بیوی بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں۔ سلیمان تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بیوی کتنی تو بھیڑ لگی رہتی ہے موٹر کاروں کی اس کی دکان کے آگے۔ سلیمان لونڈا سا تو ہے، کچھ دن ابھی ہاتھ ٹکے گا تو لوگ مانیں گے کہ ہاں بھائی ڈاکٹر ہے۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ مشتاق مشتاق بیٹے پانی تو ڈال اس کے منہ میں، مر جا دفع ہو جا، اٹھ تو صحیح پھولوں باد شہزادی۔ اور وہ جاتی ہے۔ مشتاق مشتاق بیٹے بیٹے جی۔ ولسن میں بھاگ کر مس صاحب کو نہ لے آؤں؟ سلیمان بیٹا آنکھیں تو کھولو۔ بیوی ہائے میں مر گئی، رونے لگتی ہے۔ سلیمان روئے جا مرے جا، وہ کیوں آئے گی بھائی اس کوارٹر میں ڈاکٹر فلاحت مس صاحب، وہ تو بڑے بڑے گیسٹوں کو دیکھتی ہے ہوٹل میں۔ ولسن تو پھر میں اسی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، تم بس اسے پنکھا کیے جاؤ۔ جاتے ہوئے مل گیا اپنی دکان پر تو یوں آؤں گا 1 منٹ میں۔ سلیمان پانی دے اس کو، میں بکے جا رہا ہوں اور تو روئے جا۔ بیوی لے دے۔ سلیمان تو پلا اس کو، میرے سے کیوں پیے گا؟ بیوی مشتاق مشتاق آنکھیں تو کھول بیٹا۔ کوشش کر کے اس کا سر اٹھاتی ہے اور پانی پلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں پلا سکتی۔ دیکھ ماں تیرے لیے پانی لائی ہے چاند بیٹے، بول بیٹے۔ سلیمان تیرے تو مامے تائے سبھی ہیں، میرا تو بس لے دے کے ایک یہی ہے، کیوں اس کی جان کے پیچھے پڑی ہے؟ سینے پر کان رکھ کر مدھم ہو گئی سانس، اب کچھ نہیں رہا میرے مشتاق میں، بخار نے کھا لیا میرے لال کو۔ بیوی دعا مانگ سلیمان دعا، یوں بے صبری کرنے سے کیا ملے گا؟ جو بھی تقدیر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا۔ سلیمان تقدیر میں تو جو لکھا تھا وہ ہو گیا، اب اور کیا رہ گیا؟ ایک بیٹا دیا تھا اس نے، وہ بھی جا رہا ہے۔ بیوی صبر کر سلیمان، جس نے دیا ہے وہ اس کی رکھوالی بھی کرے گا، تو عورتوں سے بھی آگے گزر گیا۔ سلیمان بولے جا، کہے جا، بکے جا، جو تیری ماں نے سکھا کر بھیجا ہے سب کہہ دے، اگل ڈال دے پھپھولے سلیمان مثالچی کے سینے پر۔ بیوی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر بچے پر دم کرتی ہے۔ سلیمان ایسی ہی بڑی ہے نا حاجن بی بی جو تیرے دم کرنے سے اس کا بخار اتر جائے گا۔ بیوی اللہ کے کلام میں برکت ہوتی ہے۔ سلیمان کلام پڑھنے کے لیے منہ چاہیے، یہ گندی بوتھی نہیں چاہیے تیرے جیسی۔ بیوی ولسن بھائی ڈاکٹر کو لینے گیا ہے، اس کی مہربانی ہوئی تو پھر۔ سلیمان اور ڈاکٹر کی فیس تیرا باپ دے گا آ کر مرید کے منڈی سے؟ بیوی وہ نہیں دے گا تو ہم دے دیں گے، 1 2 کر کے۔ سلیمان ہاں تو اس کی پھپھی کی لڑکی جو ہے، تجھ سے وہ 1 2 کر کے لے لے گا۔ بیوی میں یاسین بھیا سے 10 روپے ادھار لے لوں گی۔ سلیمان چھٹی پر گیا ہوا ہے تیرا چاچا، اور پھر کوئی 10 کے نوٹ لٹاتا نہیں پھرتا۔ بیوی ہاتھ لگا کر بخار ٹوٹ نہیں رہا؟ سلیمان ہاتھ لگا کر تیرے تو ہاتھ بجتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا بخار ہے، بھٹی کا سا بدن بھن رہا ہے اور گاموں گدھے کی طرح کہے جا رہی ہے بخار ٹوٹ رہا ہے۔ بیوی گالی دینے سے بخار تو اترنے سے رہا۔ سلیمان میں تو دوں گا تجھے گالی، کوئی مجھے توپ مار دے۔ بیوی تو دیے جا، تیرا منہ نہیں پکڑے گا کوئی۔ سلیمان مشتاق بیٹے مشتاق جی، آنکھیں کھولو جی، ابا کی بات سن لے بیٹا، ابا بلا رہا ہے۔ ولسن ڈاکٹر کو لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ سلیمان اوئے موڑا تو دے ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر ہاتھ کے اشارے سے خاموش کراتا ہے۔ بیوی اس کو موڑا دیتی ہے۔ ڈاکٹر آنکھیں دیکھ کر کب سے بخار ہے اس کو؟ بیوی 3 دن ہو گئے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر کوئی دوا پلائی اس کو؟ سلیمان میں تو سارا دن کچن میں بھاڑ جھونکتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اس کو دوا کون پلاتا؟ ولسن وہ جی شاید اسپرین کی پڑیا دی تھی اس کو، کیوں بھابھی؟ بیوی پہلے دن دی تھی،
اس کے بعد تو مشتاق نے آنکھ ہی نہیں کھولی۔ ڈاکٹر تھرمامیٹر لگا کر، بخار کسی وقت کم بھی ہوتا ہے یا ایک سا رہتا ہے؟ بیوی: کم تو کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر: کسی کو دکھایا تھا؟ ولسن: نہیں جی، بس آپ ہی آئے ہیں۔ ڈاکٹر: سردی تو نہیں لگتی؟ بیوی: نہ جی، الٹا گرمی میں پھنکتا رہتا ہے، پنکھے جھلے جاؤ، پانی پلائے رہو تو پڑا رہتا ہے، نہیں تو تڑپنے لگتا ہے، اب تو پانی بھی نہیں پی سکتا۔ ڈاکٹر کاپی نکال کر نسخہ لکھتا ہے، پھر پھاڑ کر سلیمان کی طرف بڑھاتا ہے۔ کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ ولسن: 70 ملتے ہیں جی، اس کو ملا کر یہ کوارٹر مفت کا ہے، ہوٹل کی طرف سے۔ ڈاکٹر: کتنے بچے ہیں تمہارے؟ سلیمان: بس جی ایک یہی تھا۔ ولسن: خدا سے خیر مانگ یار، کیسی باتیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر: حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی، تم ٹھہرو، میں اس کے لیے دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ ولسن: میں چلوں جی آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر: تم کیا کرو گے ساتھ چل کر؟ یہیں ٹھہرو، اگر بخار تیز ہو جائے تو ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے جانا، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ ولسن: جی بہت اچھا۔ ڈاکٹر رک کر: اور دیکھو اس کے نزدیک زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولسن: جی نہیں، بالکل نہیں، آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب۔ سلیمان: یار کچھ خدا کا خوف کر بھائی۔ سلیمان: میں نے کہا بھی کچا پھل ہے نہ کھانے دے، لیکن یہ مانے بھی رانڈ لے کر لے اب، اچھا اس کو رو کر: بھائی ولسن، میرا تو ایک ہی ہے، اس کے مامے چاچے بھائی باپ سبھی ہیں۔ ولسن: بس کر یار بس کر، ہم تو تجھے بڑے حوصلے کا آدمی سمجھتے تھے۔ بیوی: عورتوں کا سا دل ہے اس کا بھائی، جبھی ساڑیاں پہن پہن کر ناچے ہے۔ سلیمان: اور مار لے میرے سینے میں، اور مار لے، اکیلا ہوں نا، اسی لیے مجھ پر روب جماتی ہے۔ بیوی: میرا کیا دل نہیں دہلتا، میں ماں ہوں، لیکن تیری حالت دیکھ کر دل کو سمجھا لیا ہے کہ دونوں ایک سے ہو گئے تو اس کی سیوا کون کرے گا بیمار کی؟ سلیمان: اور اس کی فیس کون بھرے گا ڈاکدار کی؟ ولسن: ان کی منت خوشامد کر کے 3-4 روز کی مہلت لے لیں گے، آج 28 ہے، 29، 30، 31 اور پھر پہلی، 3 ہی دن تو ہیں بیچ میں۔ سلیمان: اور دوائیاں؟ ولسن: اکٹھے ہی دے دیں گے سارے پیسے۔ سلیمان: 10 روپے تو مجھے آگے ہی دینے ہیں ہاؤزی کے۔ ولسن: اللہ رکھے کہ۔ سلیمان: ہاں۔ ولسن: اس سے میں نبٹ لوں گا خلاصی کے بیٹے سے، بخار زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بیوی ماتھا چھو کر: کچھ لگ رہا ہے۔ ولسن: تو بھابھی پھر پٹی رکھیں اس کے ماتھے پر۔ بیوی اپنی اوڑھنی پھاڑ کر طے کرتی ہے اور کونے میں جا کر گھڑے سے پانی لیتی ہے، پٹی بھگوتی ہے اور اس کو مشتاق کے ماتھے پر رکھتی ہے۔ ولسن اس کی مدد کرتا ہے۔ سلیمان: پٹیاں رکھنے سے اگر بخار ٹوٹنے لگیں تو پھر نہ ڈاکٹروں کا دھندا چلے اور نہ ہی دوائیاں بکیں، کیوں بیچارے کی جان کے پیچھے لگے ہو، رہنے دو۔ ولسن: تو چپکا بیٹھا رہ آرام سے۔ سلیمان: میں تو چپکا بیٹھا ہوں، میرے بھاگ میں تو جو لکھا تھا وہ ہو چکا، دین محمد کا بیٹا ایسے ہی مرا تھا بخار میں، ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا ڈاکٹر نے اس کے سر پر، دیکھتے دیکھتے سرسام ہو گیا، اب اس کا باپ تن کے چنتا پھرتا ہے گلیوں کے۔ ولسن: یار تیرے منہ سے کوئی اچھی بات بھی نکلے گی کہ نہیں؟ اس کے جواب میں سلیمان ہاتھ باندھ کر کہتا ہے: اچھا اچھا، تم جو چاہو کرو، میں نہیں بولتا۔ گھٹنوں پر سر رکھ لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دوا کی شیشی ہے جسے وہ ہلاتے ہوئے آتے ہیں اور کھڑے ہو کر پھر ہلاتے ہیں۔ ڈاکٹر: کوئی چمچی ہے گھر پر چھوٹی؟ بیوی: چمچی تو کوئی نہیں جی۔ ولسن: میں لاتا ہوں جی بھاگ کر ہوٹل کے کچن سے۔ ڈاکٹر: ٹھہرو میں اپنے بکس میں دیکھ لوں۔ بکس کھول کر دیکھتا ہے اور اس میں سے ٹی سپون نکالتا ہے، پھر دوا اس میں ڈال کر بچے کو پلاتا ہے۔ ڈاکٹر: 3 گھنٹے بعد گھڑی کو الارم لگا کر یہ دوا بچے کو پلانی ہے، سمجھے؟ ولسن: جی بہت اچھا۔ ڈاکٹر نبض دیکھتے ہوئے: پڑھتا ہے؟ بیوی: ہاں جی، دوسری میں پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر: کون سے اسکول میں؟ بیوی: یہ پاس ہی ہے جی، نسیمہ بی بی کا اسکول۔ ڈاکٹر: دودھ کے سوا اسے اور کچھ نہیں دینا، سمجھے؟ بیوی: جی بہت اچھا۔ ڈاکٹر: صبح اگر طبیعت ٹھیک ہو تو ایک ابلا ہوا انڈا کالی مرچ اور نمک کے ساتھ۔ بیوی: انڈا تو ڈاکٹر صاحب ایک 4 آنے کا آتا ہے۔ ولسن: میں لے آؤں گا کچن میں سے اٹھا کر۔ بیوی: نہ بھیا، بیمار بچے کو تو میں چوری کا انڈا کھلاؤں گی نہیں۔
डॉक्टर दलिया है घर पे? बीवी दलिया मंगा लूंगी जी दुकान पर से। डॉक्टर अंडा ना मिल सके तो फिर दलिया दे देना। उठते हुए दूसरी खुराक के बाद भी अगर बुखार कम ना हो तो मुझे इतला देना, मैं दुकान के ऊपर ही रहता हूँ, बाहर घंटी लगी है। विल्सन जी बहुत अच्छा। डॉक्टर लेकिन खुराक में गलती ना हो, पूरे 3 घंटे के बाद 1 चमची घड़ी को अलार्म लगाकर। विल्सन हाउजी के पास है जी घड़ी वाला टाइम पीस, मैं उठा लाऊंगा। डॉक्टर तुम सुबह 10 बजे से पहले पहले मुझे इसका हाल बताने आना, नहीं तो मुझे परेशानी रहेगी। विल्सन मैं 9 बजे ही आ जाऊंगा सर। डॉक्टर अच्छा भाई वो खंगारता है। बीवी कितनी फीस जी डॉक्टर साहब? डॉक्टर 1 रुपया। विल्सन जी? डॉक्टर 1 रुपया? तुमने सुना नहीं? बीवी पल्लू से रुपया खोलते हुए मैं ये खोल रही हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर जल्दी करो मुझे और भी बहुत काम है। बीवी ये लीजिए। डॉक्टर रुपया ले लेता है और उनकी तरफ कमर करके खड़ा हो जाता है, फिर अपना पर्स खोलकर उसमें रुपया रखते हुए 10 का एक नोट निकालता है और कमाल सफाई से फर्श पर गिरा देता है। पर्स वापस जेब में डालता है। डॉक्टर भूलना नहीं हरगिज, 3-3 घंटे बाद 1 चमची, अगर 5 मिनट का भी फर्क पड़ा तो दवा का असर नहीं होगा। विल्सन आप फिक्र न करें सर, आपने जिस तरह बताया है उसी तरह दवा दी जाएगी। उठ, डॉक्टर साहब को मोड़ तक तू छोड़ कर आ, उठा इनकी बक्सी। सलेमान बादरे नाखास्ता डॉक्टर साहब की बक्सी उठाकर चलता है। दोनों कोठड़ी के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। कैमरा थोड़ी देर तक बीमार बच्चे पर रहता है, फिर कट करके दूसरे सेट पर जाते हैं। डॉक्टर साहब सुलेमान के हाथ से बक्सी लेकर कहते हैं, डॉक्टर बस भाई शुक्रिया, मेहरबानी, तुम अंदर जाकर मरीज की खबरगिरी करो, मैं चला जाऊंगा। सलेमान सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम। वो चला जाता है। विल्सन देखा भाभी, तू खामखा फिक्र करती थी फीस का। बीवी मैंने तो ऐसा डॉक्टर देखा ना सुना। विल्सन ऐसे बहुत से लोग पड़े हैं इस दुनिया में। सलेमान आकर वापस अपनी जगह पर बैठता है। ऐसे ही लोगों से तो दुनिया कायम है, नहीं तो एक दिन में ठाई ठाई ठुस हो जाते। सुलेमान इसे क्या, इसके भावे तो चाहे सारी दुनिया भस्म हो जाए। मुरीद के फटड़ी में भाई भी कमाते हैं, मामे चाचे भी कमाते हैं, इसको क्या परवाह। बीवी बुखार कम नहीं हुआ भाई। सुलेमान ये बुखार नहीं उतरेगा, अपनी करनी करके उतरेगा। ऐसे मेरे भाग कहाँ और ऐसा इस डॉक्टर का हाथ कहाँ, ये दवा काट नहीं करेगी इसको। विल्सन अपने आराम से बैठा रह और हमारी बात में दखल न दे, समझा। सुलेमान घुटनों पर सर रखकर रोने लगता है और उसके क्लोजअप पर टेलीफीड इन होता है। दूसरे दिन जब टेलिप्सिस सीन में डिज़ोल्व करते हैं तो मुश्ताक तकिए के सहारे मुस्कुराता हुआ दूध का गिलास पी रहा है। उसकी माँ पल्लू से मक्खियाँ झल रही है और विल्सन गाना गा रहा है। सुलेमान अपनी जगह पर खड़ा खड़ा बदन का नृत्य कर रहा है। विल्सन गाना बंद करके, शायद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, फिर दस्तक। जब देख तो कौन है। सुलेमान अब ये इस वक्त कौन आ गया, आता हूँ भाई आता हूँ। चला जाता है। माँ अपने दुपट्टे से बच्चे का मुंह साफ करती है और दूसरा कैमरा कट करके दिखाता है कि सुलेमान के दरवाजे पर डॉक्टर साहब खड़े हैं। सुलेमान आता है। सुलेमान सलाम डॉक्टर साहब, बुखार उतरा जी? खुदा के फजल से उतर गया, मेरे मौला ने फरियाद सुन ली सुलेमान मिसालची की। डॉक्टर शुक्र है, वरना मुझे बड़ी फिक्र थी। सुलेमान मोजज़ा हो गया डॉक्टर साहब, मोजज़ा। डॉक्टर हाँ भाई, तुम्हारे बच्चे का बच जाना वाकई मोजज़े से कम नहीं। सुलेमान वो नहीं डॉक्टर साहब, एक दूसरा मोजज़ा भी हुआ जी, वो जिसे कहते हैं ना खुदा छप्पर फाड़ के देता है, वो हुआ हमारे साथ। डॉक्टर वो क्या? सुलेमान आपके जाने के बाद मुश्ताक की माँ कोठड़ी साफ करने लगी तो मोजज़ा हो गया जी। डॉक्टर भाई हमें भी तो पता चले कुछ। सुलेमान वो जी सर झाड़ू दे रही थी फर्श पर कि परले कोने में वो जिधर कनस्तर रखे हैं हमने, वहां से उसे क्या मिला जी भला। डॉक्टर भाई मैं क्या जानूं। सुलेमान 10 का नोट जी, बिल्कुल नया, बस एक तह लगी थी उसको और वो भी नई नई। डॉक्टर सुलेमान मैंने उसे उठाकर जेब में डाला जी और भागा उसी वक्त उसी घड़ी, और एक दूसरा डॉक्टर लाया जी 10 रुपए फीस वाला,
اس نے آ کر مشتاق کو دیکھا اور کہا یہ دوا ٹھیک ہے۔ میری تسلی ہو گئی۔ لڑکا 1 گھنٹے کے اندر اندر اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ حد ہو گئی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ویری گڈ ویری گڈ، یہ تو تم نے سلیمان کمال ہو گئی ڈاکٹر صاحب، حد ہو گئی، آئیے نا اندر چلیے۔ ڈاکٹر بس اب چلتا ہوں، مریض میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سلیمان ذرا دیکھیے کیا مزے سے بیٹھا دودھ پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، نہ بخار نہ تاپ نہ گرمی۔ آئیے آئیے ڈاکٹر صاحب، چلیے ایک نظر آپ بھی اسے دیکھ لیجیے۔ ڈاکٹر مسکرائے جاتا ہے۔